Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، آیا جس وقت ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہمارے باپ دادے، کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے زندہ ہو کر قبروں سے؟ البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم اس چیز کا اور ہمارے باپ دادے اس سے پہلے نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کو. فرما دیجئے چلو پھرو سیر کرو زمین میں، دیکھو کیسا ہے انجام مجرمین کا. شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے آخرت کا عقیدہ، کہ قیامت برحق ہے اور وہ قیامت کا دن آئے گا جس دن ساری کائنات نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور آپ نے ہر عمل کا حساب دینا ہے. یہ برحق دن ہے اور یہ برحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا. جو آدمی قیامت کا انکار کرتا ہے ایسے سمجھو اسلام کی بنیادی چیزوں کا انکار کرتا ہے. جو آدمی اسلام کی ایک رکن کا بھی انکار کر دے وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. قیامت کا قائم ہونا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے سب سچ اور برحق ہے. مکے کے جو مشرکین تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ قیامت نہیں ہے بلکہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر کھانا ہے، پینا ہے اور مر جانا ہے، بس آگے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارا نظریہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، فانی ہے. اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. ویسے عقل بھی انسان کا یہی کہتا ہے کہ قیامت ہونی چاہیے، کیونکہ ایک آدمی وہ ہے جو مظلوم ہے، جس کے اوپر لوگ ظلم کرتے ہیں، حق کھا جاتے ہیں، اس کے اوپر زیادتیاں کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو ظالم بنا ہوا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ان کے حق کھا رہا ہے، ان کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے. انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے ان کے درمیان میں انصاف ہونا چاہیے. ایک آدمی وہ ہے جو رات دن مصلی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے. ایک وہ ہے جو شرابیں، بے حیائی، زنا، بدکاری، چوریاں، ڈاکوں میں لگا ہوا ہے. تو آخر ان کے بدلے میں فرق تو ہونا چاہیے، ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے. اور اس فرق کے دن کو اللہ پاک نے قیامت کہا. وہ جس دن ان کے درمیان میں فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے دن کو قیامت کہتے ہیں، اور وہ برحق ہے، وہ ہو کر رہے گا. مکے کے مشرکین کہتے تھے کہ پہلے جتنا نبی آئے ہیں سارے نبی یہی کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، لیکن ابھی تک آئی تو نہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی اللہ کے گزرے ہیں اور قیامت تو ابھی تک نہیں آئی.
یہ صرف ایسی باتیں ہیں، نعوذ باللہ کہتے تھے یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، پہلے نبی آ کر بتاتے تھے، آج تک کوئی زندہ ہوا تو نہیں ہے، نہ قبریں پھٹی ہیں، نہ قیامت آئی ہے، واپس تو کوئی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرانی و بوسیدہ ہڈیاں لے کر مکے کے مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ان کو ایسے ہڈیوں کو جو ایسے مسئلہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر گئی۔ کہنے لگے کیا یا ایسے ہم بھی جب مٹی ہو جائیں گے، جیسے یہ ہڈیاں مٹی ہو گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، کیا اللہ ہمیں دوبارہ اٹھا لے گا؟ کیسے اٹھائے گا اللہ پاک ہمیں؟ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا جواب دیا، اور میں میرے پیارے محبوب آپ ان کو کہو قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس رب نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ جس نے پہلی دفعہ ایک پانی کے گندے قطرے سے تمہاری خوبصورت اس نے شکل بنائی اور پاک صاف خوبصورت انسان بنایا، وہ رب تمہیں مٹی سے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن برحق ہے، وہ اسرافیل ایک فرشتہ ہے، وہ ایک سور کرنا لے کر کھڑا ہوا ہے، جیسے سینگ ہوتا ہے نا یا ایسے بین ہوتا ہے بجانے والے، ایسے ہی ایک کرنا ہے، وہ لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے، اس کے اندر اتنا سوراخ ہے کائنات کے اندر جتنا انسان۔ بس اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے، جب اللہ کا حکم آئے گا وہ ایک دفعہ پھونک مارے گا اس کے اندر تو ساری کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر 40 دن یا 40 سال کے بعد پھر اللہ پاک اس کو حکم دیں گے، پھر وہ پھونک مارے گا، ساری کائنات کے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ قبروں والے بھی اٹھ کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ کی دربار میں سب نے پیش ہونا ہے، انسان کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا۔ بزرگوں یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پاؤں، یہ ہمارا جسم، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ ایسے سمجھو کہ یہ ایک اللہ کی پولیس ہے، جاسوسی اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کچھ لوگوں کو اللہ پاک بلائیں گے، ہاں بھی تم نے فلاں گناہ شرک، اللہ ہم نے تو کیا ہی نہیں، انکار کریں گے۔ اللہ پاک ان کے زبانوں کو بند کر دیں گے، ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی، ان کے ہاتھ گواہیاں دینا شروع کر دیں گے، ان کے پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ تو انسان کہے گا تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، بول رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس رب نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے اس رب نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو یہ ہاتھ پاؤں انسان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے، یہ ہمارے ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ دعا فرما میں اللہ پاک قیامت کی سختیوں سے اور ناکامیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے محبوب کے صدقے سے اللہ پاک اپنے قرآن کے صدقے سے دنیا اور آخرت کی قبر کی تمام پریشانیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور کامیابیوں سے نواز دے۔ ترجمہ دیکھ لیں، فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے کافر لوگ، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، آیا جس وقت ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہمارے باپ دادے، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے قبروں سے زندہ ہو کر؟ فرمایا لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، کہنے لگے البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم بھی اس سے پہلے اور ہمارے باپ دادے بھی، یہ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی ایسے کہتے تھے کہ قیامت آئے گی لیکن ابھی تک آئی تو نہیں ہے، یہ ایسے بس ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہیں قصے کہانیاں نظر آتی ہیں تو پھر جاؤ راستے میں سفر کر کے جب جاتے ہو، یہ لوگ شام اور یمن میں سفر کرتے تھے تجارت کے، جب
گرمیاں آتی تو شام کے ملک میں سفر کر کے جاتے تجارت کرنے کے لیے مکے والے لوگ، جب سردیاں آ جاتی تو پھر یمن میں چلے جاتے، وہاں پر جا کر کاروبار کرتے، اپنی تجارتیں کرتے۔ اور یہ قوم صالح علیہ السلام کی قوم، اسی طرح حود علیہ السلام کی قوم، ان کے جو ہے مکانات کھنڈرات جو ہے راستے میں ان کو نظر آتے تھے، راستے میں پڑتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم سفر کر کے جاتے ہو ان کے کھنڈرات ان کے مکانات تمہیں نظر نہیں آتے؟ اتنا بڑے طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے ان قوموں کو جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، قیامت کا انکار کیا، اللہ نے کیسے ان کو تباہ کر دیا۔ آج ان کے مکانات ان کے کھنڈرات گواہیاں دے رہے ہیں کہ مجرموں کا حشر کیسے ہوتا ہے۔ تم بھی سمجھ جاؤ تمہاری طاقت تو ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس دولت ان کے برابر ہے نہ طاقت ان کے برابر ہے۔ ہم نے ان کو طاقت بھی زیادہ دی تھی، دولت بھی زیادہ دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا قل سیروا فی الارض، فرما دیجئے میرے محبوب ان کو کہو سیر کرو، چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھو تم کس طرح ہے انجام مجرمین کا، ان مجرموں کے انجام کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو اور اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو ماننا شروع کر دو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔